اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآل رسول اللہ واللعنۃ الدائمہ علی اعدائہم اعداء اللہ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقوله الحق شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ دعا کی قبولیت کے اسباب و آداب میں سے ایک ادب اور سبب دعا کا وقت ہے۔ کس وقت ہم خدا سے دعا مانگ رہے ہیں، اس وقت کی ہماری دعا کی استجابت پر تاثیر ہوتی ہے۔ اس موضوع پہ ہم ایک تفصیلی لیکچر آپ کو اس سے پہلے دے چکے ہیں، جو ہمارے چینل پر موجود ہے، وہ بھی اپنی جگہ سننے کے قابل ہے، اور یہ آج کی بات ہماری اس کی تکمیل ہے۔ صرف ایک مختصر سا اشارہ اس بحث کی طرف کہ قرآن کریم نے سورہ مبارکہ یوسف کی آیہ نمبر 98 میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک فرمان، ان کی ایک بات قرآن نے نقل کی ہے۔ حضرت یعقوب کی یہ بات، اس میں کوئی درس ہے۔ قال سوف استغفر لکم ربی انہ هو الغفور الرحیم۔ حضرت یعقوب نے اپنے اولاد سے، اپنے بیٹوں سے، جنہوں نے حضرت یوسف کو کنویں میں ڈال دیا تھا، ظلم کیا، قطع رحمی کی، لیکن جب انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، نادم ہوئے، آئے باپ کی خدمت میں، گناہ کا اعتراف کیا اور ایک تقاضا کیا، بابا ہم سے خطا ہوئی، آپ ہمیں معاف کر دیں اور اپنے رب سے ہمارے لیے مغفرت طلب کریں۔ نبی مستجاب الدعویٰ ہوتا ہے، جب بھی دعا کرے، نبی خدا ہے، وہ بھی جو مصیبت زدہ ہے، جس کا دل ٹوٹا ہوا ہے، خدا ایسے شخص کی جو ایسی حالت میں ہو، ایسی مصیبت میں ہو، عام انسان بھی ہو، اس کی دعا قبول کرتا ہے، لیکن یہ نبی خدا ہے۔ جب یہ کہا کہ بچوں نے، بابا خطا ہوئی، اپنے رب سے ہماری خطا کی معافی طلب کریں، مغفرت طلب کریں، تو قرآن نے نقل کیا قال سوف استغفر لکم ربی۔ وہیں پر دعا نہیں کی، فرمایا سوف استغفر لکم ربی، میں ان قریب تمہارے لیے دعا کروں گا۔ کیا معنی تھا؟ ابھی کیوں نہیں؟ امام صادق علیہ السلام سے یہ روایت نقل ہوئی ہے، قال اخرہ، یا ایک نسخہ بدل میں اخرہم، اخرہ یعنی آپ نے دعا کو مؤخر کیا، اخرہم یعنی انہوں نے کہا بھی انتظار کرو۔ کب تک؟ پتہ نہیں کس دن، کس وقت انہوں نے تقاضا کیا تھا، کون سا دن تھا، کیا وقت تھا، یہ نقل نہیں ہوا، لیکن امام صادق علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں اخرہ الی السحر من لیلۃ الجمعہ۔ اللہ کے نبی نے انتظار کیا کہ جمعے کی رات آ جائے، شب جمعہ آ جائے، اور شب جمعہ میں بھی سحر کا وقت آ جائے، پھر میں اپنے بچوں کے لیے مغفرت کی دعا کروں۔ نبی خدا کے ساتھ جھوٹ، مکاری، دھوکے بازی، یہ گناہ بخشوانہ ہے۔ ایسا گناہ بھی بخشا جا سکتا ہے، کس وقت؟ شب جمعہ ہو، سحر کا وقت ہو۔ تو اوقات کی دعا کی قبولیت میں تاثیر ہے۔ جن اوقات کی دعا کی قبولیت میں تاثیر ہے، ان میں نایاب وقت وہ ماہ رمضان ہے جو اب ہمارے پاس ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کی عظمت میں سورہ بقرہ کی یہ آیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ خدا جہاں قرآن میں فرماتا ہے کہ ان عدت الشہور عند اللہ، اللہ کے پاس
اللہ کی کاؤنٹنگ میں 12 مہینے ہیں، ان 12 مہینوں میں 11 مہینوں میں خدا نے قرآن نازل نہیں کیا، رمضان کے مہینے میں خدا تبارک تعالیٰ نے. اور یہ واحد مہینہ جس کا نام قرآن نے لیا ہے، قرآن میں آیا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، 3 جگہ، سورہ بقرہ میں یہاں، پھر سورہ دخان کے نمبر 3 میں انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، اور سورہ قدر میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ہم نے اس قرآن کو ماہ رمضان کی ایک مبارک رات میں نازل کیا. قرآن ایک لحاظ سے 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا ہے، مختلف مہینوں میں، مختلف اوقات میں، مختلف حالات میں، مدینے میں، مکے میں، پہاڑ میں، میدان میں، کہاں کہاں نازل ہوتی رہی ہیں قرآن کی آیات. لیکن یہاں پورا قرآن ایک دفعہ یکجا قلب پیغمبر پر نازل ہوا ہے، جو ان آیات میں بات ہوتی ہے. دفعتاً واحدہ ایک شب میں قلب پیغمبر پر نازل ہوا. اور اس سے ایک اور بات سمجھ آتی ہے، اور عجیب عظمت ہے اس مہینے کی اور اس رات کی جو اس مہینے میں آنے والی ہے، جس کے لیے ابھی سے تیاری کرنا شروع کر دیں، کیونکہ اس رات میں ایک دم سے کوئی نہیں داخل ہو سکتا. رجب سے شروع کرنا پڑتا ہے اگر لیلۃ القدر میں حقیقی معنی میں. ہم تو خیر حقیقی معنی میں کب داخل ہو سکتے ہیں، لیکن پھر بھی جتنا ہو سکتا ہے. سوچئے ذرا، وہ کلام جو 23 سال میں نازل ہوا، اگر ہم اس کی تلاوت بھی کرنا چاہیں، ہم کیا خود نبی کریم اس کی تلاوت کریں، معصوم آئمہ تلاوت کریں، پورے ختم قرآن پہ کتنا وقت لگے گا ترتیل کے ساتھ؟ جیسے یہ آیات ہیں، الفاظ ہیں، ان کی تلاوت کی جائے تو کتنا وقت چاہیے. لیکن یہ 23 سال کے عرصے کا نور اور بصیرت سمٹ کر ایک مہینے میں 23 سال، ایک طرف ایک مہینہ، پھر وہ پورا مہینہ نہیں، اس کی ایک رات، وہ بھی ساری رات نہیں، اس رات کی کوئی ایک گھڑی، اس ایک گھڑی میں قرآن کی ساری معنویت، قرآن کا سارا نور، قرآن کی ساری بصیرت، قرآن کا سارا مفہوم قلب پیغمبر میں نازل ہوتا ہے. تو میں جب تلاوت کرتا ہوں سورہ قدر کی، میں سوچتا رہتا ہوں کہ یہ قرآن کا قصیدہ ہے یا لیلۃ القدر کا قصیدہ ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. آگے خدا کیا فرماتا ہے؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر. یہاں تو قرآن کی توصیف ہے سورہ بقرہ میں کہ فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، پھر ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. یہ شہر رمضان کی صفت نہیں ہے، یہ قرآن کی صفت ہے. لیکن سورہ قدر میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. پھر بعد میں لیلۃ القدر کی بات ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. 1000 مہینہ، 80+ سال. 23 سال کی بھی بات نہیں ہے، اب 80 سے زیادہ سال. 80 سال کی عمر بھی آج انسانوں کو نصیب نہیں ہوتی. اگر ایک انسان تولد ہی سے باشعور ماں کے شکم سے آئے اس دنیا میں اور 80 سال سے زیادہ عبادت خدا کرتا رہے، بندگی خدا کرتا رہے، مناجات پڑھتا رہے، دعا کرتا رہے، وہ سارا ایک طرف. لیکن پھر بھی لیلۃ القدر خیر، برابر نہیں ہے، موازنہ نہیں ہے. خیر من الف شہر، 1000 سال سے زیادہ بہتر، بہت بہتر. تو یہ مہینہ ہمیں میسر آ گیا، دعا مانگنے کا، عبادت کا، بندگی کا، خدا کے ساتھ راز و نیاز کا نایاب موقع. اور اس لیے ائمہ طاہرین نے اتنا اہتمام کیا. اقبال الاعمال مفاتیح الجنان پھر بھی مختصر ہے. اقبال الاعمال یہ دعائیں تو اس مہینے میں دعا، مناجات، وہ بہت اہمیت رکھتی ہے. من لا یحضر الفقیہ میں امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے
یہ نقل ہوا مولا کا فرمان کہ لما حضر شہر رمضان، کہ جب رمضان کا مہینہ آتا، قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے نبی کھڑے ہو کے اپنے اصحاب کے سامنے، اپنی امت کے سامنے خطبہ دیتے، فحمد اللہ واثنى علیہ۔ سب سے پہلے نبی کے خطبے کی ترتیب کیا ہوتی تھی؟ حمد خدا، خدا کی ثنا، ثم قال ایھا الناس، پھر کیا فرماتے؟ اے لوگو، کفاکم اللہ عدوکم، اللہ نے تمہارے دشمن کی اس مہینے میں خود ضمانت لے لی ہے، تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ من الجن والانس، دشمن چاہے جن ہو چاہے انس ہو، شیطان جنی ہو شیطان انسی ہو۔ وقال ادعونی استجب لکم، پھر اللہ کے نبی یہ آیت تلاوت کرتے کہ اے میری امت، اے میرے اصحاب، خدا فرماتا ہے ادعونی، مجھ سے مانگو، استجب لکم ووعدکم الاجابہ، اور اس رب نے تمہاری اجابت کا وعدہ کیا ہے، کوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ میں نے پہلے عرض کیا ہے، ہاں وہ ہمیں نہیں ملتا جو میں سمجھ رہا تھا کہ میرے لیے بہتر ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ دعا رد ہو گئی، کوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ آگے چل کر سرکار کیا فرماتے؟ الا وابواب السماء مفتحہ، آگاہ ہو جاؤ، آسمان کے دروازے کھول دیے گئے، اب تمہاری آواز پہلے آسمان پہ نہیں روک دی جائے گی، دوسرے پہ نہیں، ساتویں پہ نہیں، عرش الہی تک تمہاری آواز پہنچ سکتی ہے۔ اور وہ بھی کب سے؟ من اول لیلۃ من، ماہ رمضان کی پہلی رات سے شروع ہو گیا، یہ دروازے کھل گئے۔ الا والدعاء فیہ مقبول، آگاہ رہو، ماہ رمضان میں دعا مقبول ہوتی ہے۔ اور عن ابی عبداللہ علیہ السلام قال قال رسول اللہ، اللہ کے رسول نے فرمایا، امام صادق خبر دے رہے ہیں، اربعۃ لا ترد لہم دعوہ، چار بندوں کی دعا رد نہیں ہوتی، حتی تفتح لہم ابواب السماء، یہ دعا اس وقت تک نہیں رکتی اپنے ملکوت کے سفر میں جب تک کہ آسمان کے دروازے کھول کر عرش تک نہ پہنچ جائے۔ وَتَسِيرَ إِلَى الْعَرْشِ، عرش تک پہنچتی ہے۔ ایک والد کی دعا لولد ہے، باپ کی دعا بیٹے کے لیے، والمظلوم علی من ظلم، اور مظلوم کی دعا ظالم کے خلاف، والمؤتمر، اور صاحب عمرہ، صاحب حج، حتی یرجع، یہاں تک کہ حج سے واپس آئے، اور کیا آپ کی دعا، والصائم حتی یفطر، جب سے روزہ شروع ہوا افطار تک، یہ دعا عرش الہی پر پہنچ رہی ہے۔ تو غنیمت جانے ہم، خداوند تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ماہ مبارک رمضان میں زیادہ سے زیادہ دعا و مناجات اور اپنی بندگی کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔